حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں. یعنی یہ واقعہ کمال کا ہے کہ نبی پاک صحابہ کو سنا رہے ہیں. قیامت تو ابھی نہیں آئی نا, ٹھیک ہے, ذرا نبی پاک کی نظر, ویژن اور علم کے بارے میں غور کیجئے. دنیا میں جو پیچھے ہو چکا ہے وہ میں اور آپ جان سکتے ہیں. اخبارات بندہ ڈھونڈتا ہے, پرانے کوئی ریسرچ پیپر دیکھتا ہے, پچھلے واقعات ہم جان سکتے ہیں, مگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ 2030 میں یہ بیان کون کرے گا؟ 2030 میں یہ مسجد 35 میں کیسی ہوگی؟ کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے. مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ایسا ہونے والا ہے. انبلیویبل. نبی پاک کی ویژن, پیارے آقا کا علم دیکھے. قیامت کے دن ہوگا کیا؟ ابھی ہوا نہیں ہے. ہوگا کیا اور کیسے ہوگا, پوری ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے, کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے. اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی پر پڑے گی. حضرت آدم دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی ہے, اس کو بھی لے جا رہے ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھیں گے نا تو پکاریں گے یا احمدو, یا احمدو, اے احمد. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے نا. نبی پاک کو پکاریں گے کہ آپ کا امتی کو لے جا رہے ہیں فرشتے جہنم میں. ہائے ہائے, اب ذرا غور کیجئے وہ ہولناک دن جس میں ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی. ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی. ہمارے آقا و مولا, ہمیں بخشوانے والے آقا, رحم و کرم فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل ترین وقت میں ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے, جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے. اور اب کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے دیکھیں آپ کا امتی ہے, اس کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک جلدی جلدی فرشتوں کے پاس آئیں گے, فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ. وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ, ہم تو فرشتے ہیں, ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جائیں گے. اپنا مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب, کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, جیسے ہی یہ حکم ہوگا اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا, ایک چھوٹا سا سفید کلر کا کاغذ نکالوں گا, بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے دیں گے, اب تو آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی, اب لیٹس گو ٹوورڈ جنت. کہ اگر رکو تو صحیح, پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے, اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا, اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں. نبی یہ پاک کی بارگاہ میں آئے گا, عرض کرے گا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے, آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں, آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا, میرے گناہ معاف فرمائے, اپنا تعارف تو کروائیے, آپ ہیں کون؟ وہ بندہ ابھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. سبحان اللہ, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا. اے میرے امتی, میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا, اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا, اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی, وہ پرچہ جس پہ لکھا تھا درود اس نے کبھی, یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے.